مضمون خوش آمد، حصہ سوم، مضمون نگار سر سید احمد خان۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ سر سید احمد خان نے ایک شاعر اور اس کے کلام کی مثال دی ہے کہ جس طریقے سے ایک حقیقی شاعر ہوتا ہے اور ایک حقیقی نقاد ہوتا ہے، اور وہ ایک اچھا شعر کہتا ہے، ایک عمدہ شعر کہتا ہے، اور جو نقاد ہوتا ہے جس کی نظر ہوتی ہے ادب پر، جو شعر کی باریکیوں سے واقف ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس شعر کی تعریف کرتا ہے، اس شاعر کے کلام پر اظہار خیال کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ شعر کی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے، شعر کے پوشیدہ پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس تنقید نگار کی تنقیدی بصیرت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور پھر ان دونوں کا نام دنیا میں باقی رہتا ہے۔ ایک شخص اپنی لیاقت کے سبب یعنی ایک شخص اچھا شعر کہنے کی وجہ سے شہرت حاصل کرتا ہے، تو دوسرا اس شعر پر تنقیدی نظر ڈالنے کی وجہ سے، اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی وجہ سے نام کماتا ہے۔ مگر لیاقت شاعری کی یہ ہے کہ وہ نہایت بڑے استاد مصور کی مانند ہو کہ وہ اصل صورت اور رنگ اور خال و خط کو بھی قائم رکھتا ہے، اور پھر بھی تصویر ایسی بناتا ہے کہ خوشنما معلوم ہو۔ شاعر جو ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں جو شاعر ہوتا ہے، جو فطری شاعر ہوتا ہے، متشاعر نہیں، جو فطری شاعر ہوتا ہے، وہ الفاظ کے ذریعے سے ایسی کامیاب تصویر کشی کرتا ہے کسی بھی چیز کی، جس طریقے سے ایک ماہر مصور کرتا ہے۔ ایک ماہر مصور کیا کرتا ہے کہ کسی بھی شے کی جو تصویر وہ بناتا ہے تو وہ اصل سے زیادہ دلکش اور دل کو موہ لینے والی ہوتی ہے۔ وہ رنگ اور برش کے ذریعے سے اس میں ایسا حسن پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے کسی بھی چیز کی، کسی بھی خیال کی، کسی شے کی، کسی واقعے کی، کسی جذبے کی اس طریقے سے تصویر کشی کرتا ہے کہ وہ سارا منظر پڑھنے والے کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے آگے، یہ تو ہوئی ایک حقیقی شعر اور اس کی پہچان کی بات، اس کے حسن کو پہچاننا اور اس کو اس کا جائز حق دینا، اس کی تعریف و توصیف بیان کرنا۔ ایک دوسری چیز کیا ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر سر سید احمد خان بیان کر رہے ہیں، وہ ہے شاعروں کے ہی تعلق سے۔ ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں جن کے سبب سے وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، سر سید احمد خان جو ہیں وہ اردو زبان و ادب سے نکل کر کے، ہندوستانی زبان و ادب سے نکل کر کے ایشیا کے ادب پر بات کر رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہندوستانی زبانوں کے علاوہ دیگر ایشیائی زبانوں کے ادب کا بھی مطالعہ کیا ہے، تب ہی وہ اتنی گہری بات یہاں پر کہہ رہے ہیں
کہ یہ صرف اردو کے شاعروں کی خامی نہیں ہے، ہندوستانی زبان کے شعراء کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بر اعظم ایشیا کے بر صغیر کے جتنے بھی شعراء ہیں، جو چاہے وہ کسی بھی زبان میں شاعری کرتے ہوں، ان کے یہاں یہ ایک نقص ہے کہ وہ جس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کرتے، بلکہ حد درجہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہمیں قصیدے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اردو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک زمانہ تھا جب راجا مہاراجاؤں کی حکومت ہوا کرتی تھی، بادشاہت کا نظام ہندوستان میں رائج تھا، تو جو شعراء ہوا کرتے تھے وہ بادشاہوں کی شان میں، نوابوں کی شان میں قصیدے کہا کرتے تھے۔ اور قصیدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کی تعریف بیان کرنا۔ تو وہ جو شعراء ہوتے تھے اس قصیدے کے توسط سے جو بھی ان کا ممدوح ہوتا تھا اس کی شان میں ایسے ایسے الفاظ، ایسی خوبیاں بیان کرتے تھے جس سے اس کا دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر سر سید احمد خان بیان کر رہے ہیں۔ اب قصیدہ کہنے والا جو شاعر ہے، جو قصیدہ گو ہے، اس کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ اپنے ممدوح کی تعریف بیان کر کے اس سے کچھ مراعات حاصل کرے، کچھ وظیفہ حاصل کرے، کچھ سہولیات حاصل کرے، اور بھی دیگر مقاصد ان کے ہوا کرتے تھے۔ اصل مقصد جو ہوتا تھا وہ اس کو خوش کرنا ہوتا تھا، تاکہ جو بادشاہ ہے، نواب ہے، راجا ہے، حکمراں ہے، وہ خوش ہو کر کے ان کو کچھ بخش دے، کچھ عطا کر دے، یا ان کی جو ضرورت ہے اسے پورا کر دے۔ اس لیے وہ اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا کرتے تھے۔ اسی چیز کو یہاں پر سر سید احمد خان بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اگر آپ قصیدہ کہہ رہے ہو تو دن کو رات اور رات کو دن مت بناؤ۔ تھوڑی بہت تعریف کی گنجائش ہے، لیکن حد درجہ اس میں مبالغہ آرائی کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ جس شخص کی آپ تعریف کر رہے ہیں آپ صرف اکیلے اسے نہیں جانتے ہیں، بلکہ ایک بڑا طبقہ ہے جو اسے جانتا ہے، اس کے فن کو، اس کی شخصیت کو، اس کے کردار کو، اس کے افعال کو، اور اس کی حقیقت سے واقف ہے۔ اگر آپ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، جھوٹ بیان کر رہے ہیں، جھوٹی شان اس کی بیان کر رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو جو حقیقت آشنا لوگ ہیں وہ اس بات کی تہ کو پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ کا منشا کچھ اور ہے۔ آپ اس کی خوشامد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو مسکا لگا رہے ہیں، اور یقیناً اس کے پیچھے آپ کی کوئی نہ کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ تو سر سید احمد خان اس طریقے سے ایک غلط کام سے شعراء کو بھی روک رہے ہیں اور اپنے قارئین کو اور تمام ہندوستانی لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے آگے مثال دے رہے ہیں کہ ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جائے تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔
اگر کوئی شخص واقعی میں تعریف کا مستحق ہے تو یقیناً اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اور جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا اثر اس کے دل و دماغ پر ایسا ہوتا ہے جیسے ایک عمدہ خوشبو کا ہوتا ہے۔ اس کے دل و دماغ کو تسلی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، مسرت ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے جس کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں اور کوئی خوشامد کرنے والا فرد اس کے اندر وہ خوبیاں بیان کرتا ہے تو وقتی طور پر تو اسے خوشی ملتی ہے، لیکن بعد میں وہ سوچتا ہے کہ ارے کاش میرے اندر یہ خوبی بھی ہوتی، یہ خوبی بھی ہوتی، یہ اوصاف بھی میرے اندر ہوتے، تو پھر وہ چیزیں جو اس نے اس کی تعریف کی تھی وہ اسے پریشان کر دیتی ہے۔ کس طریقے سے کہ جیسے ایک تیز بو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ جھوٹی تعریف جس کی جا رہی ہے وہ شخص بھی اس جھوٹی تعریف کی وجہ سے بعد میں پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے اور مثال دیتے ہیں سر سید احمد خان۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ فیاض آدمی ہے، ایک سخی آدمی ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ اپنی نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ ایک اچھا آدمی ہے، ایک شریف آدمی ہے تو اس کو اپنی عزت کا بڑا پاس و لحاظ ہوتا ہے، وہ بدنامی سے ڈرتا ہے۔ ایک بدمعاش آدمی ہے تو اسے اپنی نیک نامی اور بدنامی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ایک سیدھا سادہ شریف آدمی ہے تو اسے اپنی عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے، اور جب اس کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے اور اس کے نیک کاموں کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کی ہمت بڑھتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ لیکن اگر اس کی پذیرائی نہ کی جائے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، اس کو نظر انداز کیا جائے تو پھر اس کی ہمت کیا ہوتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے۔ یہ مثال کیوں دے رہے ہیں سر سید احمد خان؟ کیونکہ انہیں پتا ہے ہر جگہ خوشامد کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، گھر ہو، اسکول ہو، کارخانہ ہو، آفس ہو، کالج ہو، ہر جگہ یہ خوشامد کرنے والے، چاپلوسی کرنے والے، جی حضوری کرنے والے موجود ہوتے ہیں، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ چاپلوسی کر کے، خوشامد کر کے جو شریف لوگ ہوتے ہیں، جو باعزت لوگ ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اپنی چاپلوسی کے ذریعے سے گروپ بندی کر کے اور خود غرضی کا مظاہرہ کر کے، سازشیں کر کے یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ہمت توڑنے کا کام کرتے ہیں، ان کے حوصلوں کو پست کرنے کا کام کرتے ہیں، اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دوسروں کی نظروں میں بھی انہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں جو حکمرانوں کی یا عہدے داروں کی خوشامد کر کے، ان کے آگے پیچھے گھوم کر کے، ان کی چاکری کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو شریف اور عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، وہ اس طریقے سے کسی کی چاکری نہیں کرتے، کسی کی چمچہ گیری نہیں کرتے، تو یہ سیلفش لوگوں کو بڑا گراں گزرتا ہے، اور پھر وہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے انہیں طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہیں نظر انداز کرنے کی اور نظر انداز کروانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے وہ ذہنی طور سے پریشان ہو۔
बात समझ में आ रही है? ये चीज़ आपको अपने घर में भी मिलेगी, गली महल्ले में मिलेगी, स्कूल कॉलेज में मिलेगी, ऑफिस और कारखानों में मिलेगी कि कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप बना लेते हैं, बदमाश किस्म के लोग होते हैं, शरीफ तबीयत के नहीं होते हैं, उन्हें बस कोई ना कोई शख्स जो है वो चाहिए टारगेट करने के लिए। क्लासेस में भी होते हैं कुछ इस किस्म के बदमाश, तो वो चंद लोग मिलकर के ग्रुप बनाते हैं और फिर किसी एक को टारगेट करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद किसी दूसरे को टारगेट करते हैं। तो ये तो इस तरीके के लोग हर जगह होते हैं, लेकिन इनके इस हरकत से एक शरीफ आदमी पर, एक आली हिम्मत आदमी पर, एक फयाज आदमी पर, एक शरीफुत्तबा आदमी पर कोई असर नहीं होता है। वो इनकी साजिशों को नज़रअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखता है और फिर ये अपना मुंह पिटा करके रह जाते हैं। किताबों में आता है ना कि एक तदबीर जो है वो आदमी करता है और एक तदबीर जो है वो अल्लाह ताला करते हैं, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर तदबीर करने वाले हैं। तुम कर लो, किसी के खिलाफ तुमको कितनी साजिश करनी है, कितनी प्लानिंग करनी है, कितनी मंसूबा बंदी करनी है, कितना कान भरना है, जो तुम करना चाहते हो कर लो, लेकिन बहरहाल तदबीर तो अल्लाह ही की गालिब होकर के रहती है। समझ में आ रही बात? ये चीज़ सर सैयद अहमद खान हमें समझा रहे हैं इस मजमून के ज़रिए से कि बिला वजह किसी की खुशामद मत करो। बात समझ में आ रही है? किसी की खुशामद मत करो, तुम अपना काम ईमानदारी के साथ और शराफत के साथ में करो। कोई अगर तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है और जो अहले इक़्तिदार हैं, जो साहबे इख्तियार लोग हैं, उनकी खुशामद करके उनकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता है तो इस और तुम्हारे खिलाफ उनको भड़काता है, उनके कान भरता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो। जीत आखिर में किसकी होती है? हक की होती है। आखिर में दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अब देखिए आगे क्या बयान कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान। जो लोग के अवाम के दर्जा से ऊपर हैं, इन्हीं लोगों पर इसका ज़्यादा असर होता है। जैसे कि थर्मामीटर में वही हिस्सा मौसम का ज़्यादा असर कबूल करता है जो साफ और सबसे ऊपर होता है। ये जो लोग होते हैं जो अवाम के तबका से ऊपर होते हैं, मतलब जो खवास होते हैं, जो किसी ओहदे पर फायज होते हैं, उन पर इस खुशामद का असर ज़्यादा होता है। वो इस खुशामद से और खुशामद करने वालों से बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं, क्योंकि वो भी समझने लगते हैं कि भाई मैं कुछ हूँ, इसलिए मेरी तारीफ़ करो, मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, मैं जो बात कहूँ उसी को सच मानो, उसी को दुरुस्त मानो, मेरी किसी बात से इख्तिलाफ मत करो, मुझे मस्का लगाओ, मेरी खुशामद करो, मेरे आगे पीछे घूमो। वो ये समझने लगते हैं जो खवास होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो लोग उनकी खुशामद करते हैं तो उसका असर वो जल्दी कबूल कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए से सर सैयद अहमद खान ने खुशामद और उसकी बुराइयों पर रोशनी डाली है। इब्तिदा में ही सर सैयद अहमद खान ने बता दिया कि ये खुशामद कैसा मर्ज है? ये हलाक कर देने वाला मर्ज है। ये बीमारी कैसी है? जिस्मानी बीमारी नहीं है, बल्कि ये दिल की बीमारी है। बज़ाहिर तुमको नज़र नहीं आती है, हाथ की पैर की ज़ाहिरी बीमारी नहीं है ये, बल्कि बातिनी बीमारी है, दिल की बीमारी है। ये बीमारी कहाँ होती है? दिल में होती है। कौन सी? खुशामद का अच्छा लगना, खुशामद का अच्छा लगना। ये बीमारी कहाँ होती है? इंसान के दिल में होती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें इससे बचने की कोशिश करना चाहिए।
یہاں پر ہمارا یہ مضمون مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم لوگ جو سر سید احمد خان کا اگلا مضمون ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔